بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم نسیم رحمت کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں پڑھی جاتی ہیں اور ان کا معنی کیا ہے۔ سوال: اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کیا کیا پڑھنے کا حکم دیا ہے اور کس طرح نماز پڑھنی چاہیے؟ جواب: جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں۔ نماز شروع کرتے ہیں تکبیر سے۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو۔ تکبیر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہاں جو الفاظ اور ان کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں، نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں، اگر ہو سکے تو اسے یاد کر لیں، ترجمے کو اچھی طرح یاد کر لیں، کیونکہ اگر نماز پڑھتے وقت ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ پائیں گے، نماز میں دل لگے گا۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ نماز شروع کریں گے تو کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، میں سب سے بڑے کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ آج اگر ہم کوئی بڑے افسر کے پاس جانا ہوتا ہے تو پورا وہاں پہ خاموشی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ وہاں جاتے ہیں۔ تو جب ہم نماز شروع کریں گے اللہ اکبر کہہ کر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو ہمیں پھر اس کے مطابق وہاں کے جو آداب ہیں اسے بجا لانا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جسے ثنا یاد نہ ہو سکے تو ثنا یاد کر لے۔ اس کا معنی ہے، ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ و تبارک اسمک، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے۔ و تعالی جدک، اور تیری بزرگی برتر ہے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ترجمہ اور مطلب دیکھیں: اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ ثنا کے بعد تعوذ پڑھتے ہیں۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی کیا ہے؟ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے بھی اسے پڑھتے ہیں عام طور پر۔ اس کا معنی ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ یاد رکھیے، اللہ کی پناہ اور شیطان مردود سے۔ کی کہاں لگا ہے اور کہاں پہ سے ہے، اسے دھیان میں رکھیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ سے، اللہ سے نہیں بلکہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، سمجھے؟ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ اب بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، یا اللہ کے نام سے شروع، یہ بھی ترجمہ کریں گے صحیح رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اگر معنی ذہن میں رہے گا تو پھر اس میں دل لگے گا۔ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں۔ الحمد شریف تو عام طور پر سب کو یاد ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ جو سیدھے راستے پہ جاتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور جو راہ بھٹک جاتا ہے وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا معنی، ترجمہ اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ اور ایک مرتبہ دیکھیے ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اب اس کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ سورہ کوثر، یعنی انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ ترجمہ: اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ انا، بے شک ہم نے، اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا، الکوثر یعنی کوثر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ فصلی، تو آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ اب یہاں سورہ اخلاص کا معنی اور سورہ اخلاص ذکر کر رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد سے کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یعنی اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے۔ لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے۔ ترجمہ دیکھیے اور ایک مرتبہ: اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اب یہاں سورہ فلق کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں، سورہ فلق اور اس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق۔ ترجمہ: تم فرماؤ اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کے شر سے۔ من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کے شر سے، تمام مخلوق کی شر سے۔ اور من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے یعنی حسد کرے۔ ترجمہ دیکھیے اور ایک مرتبہ۔ ترجمہ: تم فرماؤ اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کی شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اب سورہ ناس اور اس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ ناس، سورہ الناس، قل اعوذ برب الناس۔
ترجمہ، اے نبی کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ مالک الناس، آدمیوں کے بادشاہ۔ الہ الناس، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔ الہ الناس، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے یا آدمیوں میں سے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ، اے نبی کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جنوں میں سے یا آدمیوں میں سے۔ رکوع کی تسبیح۔ رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ جب رکوع میں جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اللہ ہو کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، آپ کو وہاں کیا پڑھنا ہے رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم۔ سبحان ربی العظیم کا معنی کیا ہے؟ پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ قوما یعنی رکوع سے اٹھنے کی تسبیح۔ قوما، جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ کیا کہہ کر کھڑے ہوں گے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن حمیدہ، جس نے اس کی تعریف کی۔ اسی قوم کی تحمید تسبیح کے بعد، یعنی جب کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد یہ بھی کہنا چاہیے ربنا لک الحمد۔ اس کا معنی ہے اے ہمارے پروردگار، تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہے۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہے۔ سجدے کی تسبیح، سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، کم از کم 3 مرتبہ، اور زیادہ جتنے مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 5 7 9 11۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی ہے پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی۔ اب یہاں سے جو ہے التحیات شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دوسری ویڈیو میں مزید جو پڑھے جاتے ہیں نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ اور وہ کیا کیا پڑھی جاتی ہیں وہ سب پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔